बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 29 अगस्त है और आज इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है और इस मरहले के आखिरी रोज़ अदालती मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV के साथ साथ दीगर कौमी टेलीविज़न चैनल्स पर लाइव ऑन एयर करके पाकिस्तानी अदलिया का मजाक उड़ाया गया और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के सब्र का पैमाना भी चेक करने की कोशिश की गई है। मफरूर नवाज शरीफ को ऑन एयर करने के पीछे कौन था, किसके कहने पर ऑन एयर किया गया, 29 अगस्त की तारीख क्यों अहम है, इमरान खान के खिलाफ कौन सी डील डन हुई और इस अहम तरीन मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से क्या अहकामात जारी किए जाने की खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, आज 29 अगस्त की तारीख और 29 अगस्त के हवाले से हमारे रेगुलर सुनने वाले व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि इसी प्लेटफार्म पर हम बार बार 29 अगस्त की तारीख का जिक्र करते रहे। इस वीडियो में आज जो कि हम 29 अगस्त को करने जा रहे हैं, आज 3 बड़े और अहम तरीन मामलात हैं वो भी आपको बताएंगे और 29 अगस्त की ये तारीख क्यों अहम है वो एक बार फिर तमाम तर तफसीलात कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर कोई भी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल ना करे, वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने हैं। गोया आज 29 अगस्त है और आज के बाद जब भी अगर ये असम्बली तहलील होती है वक्त से पहले तो इसके 3 माह के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे और अगर कल भी ये असम्बली तहलील हो जाए 30 अगस्त को तो फिर ये डेट जो है वो 30 नवंबर की बनती है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद की। यानी इसका मतलब यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती और उनका ओहदा संभालने के बाद की। तो 29 अगस्त का ये मतलब है कि अब इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो हुकूमत में होते 29 जो है वो नंबर की तारीख आने से पहले वो नए आर्मी चीफ की तैनाती कर सकते थे, या फिर उनको हुकूमत से निकाला गया और अगर 29 नवंबर से पहले इंतखाबात होते और इन केस अगर वो इलेक्शन जीतते तो वो नए आर्मी चीफ की तैनाती कर सकते थे। गोया अब नए आर्मी चीफ की तैनाती, पाकिस्तान में बड़ी तैनाती इमरान खान के हाथ में नहीं और इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए का यह दावा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला जो टारगेट था वो यही था जिसके अंदर बैरूनी कुव्वतें भी इन्वॉल्व थीं, कुछ अंदरूनी अनासर ने भी साथ दिया कि नई बड़ी तैनाती पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ना करें। जिस हवाले से बरमला इज़हार खुरम दस्तगीर और दीगर नवाज लीग के लोग टीवी चैनल्स पर बैठ के कर चुके कि अगर इमरान खान अगली बड़ी तैनाती कर जाते तो फिर शायद हमारे लिए मुस्तकबिल की सियासत के तमाम तर रास्ते बंद हो जाते। गोया उनके कहने का यह मतलब है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो आखिरी 3 माह हैं उसमें मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत क्यों ज़्यादा ईजी फील कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी खबरें फैलाई जा रही हैं या इस हवाले से खबरें जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज में गर्दिश भी कर रही हैं। हालांकि DGISPR की जानिब से ये कहा जा चुका कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर बहरहाल क्योंकि जो कानून बना था कौमी असम्बली के अंदर उनके पास इतनी गुंजाइश अभी मौजूद है और ये चीज़ें अभी कार्ड्स के ऊपर मौजूद हैं। गोया कि शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो काम है, जो अमल है, उसका भी आगाज़ कर चुके हैं और लंदन का दौरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उसके मुतल्लिक भी बाज़ ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया और कुछ लोगों का ये दावा था कि नवाज शरीफ से कुछ अहम तरीन लोगों की मुलाकातें भी हुई मुस्तकबिल के आर्मी चीफ के हवाले से। आज हम आपको बताते हैं 29 अगस्त आज जब ये शुरू होगी है पाकिस्तान के अंदर, आज क्या बड़े 3 अहम तरीन इवेंट हैं। नवाज शरीफ की तकरीर इंतहाई सिग्निफिकेंट है, उनको ऑन एयर करना एक मैसेज है जो कि पहुंचाया गया इमरान खान को न्यूट्रल्स की जानिब से और लोग ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं, लोगों का ये इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि ये मुमकिन नहीं कि पेमरा के अंदर बैठे हुए वो लोग जिनकी हदायत के ऊपर नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर ऑन एयर की गई, वो जो है वो अहकामात कहाँ से लेते हैं
ان کا اشارہ, اسلام آباد کے باخبر ذرائع کا اشارہ جو ہے وہ نیوٹرلز کی جانب ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر پیمرا اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھا سکتا تھا, کیونکہ جب ایک عدالتی مجرم, عدالتی مفرور نواز شریف کو ٹی وی چینلز پر آن ایئر کیا جائے گا تو یہ توہین عدالت بھی بنتی ہے. یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف بھی تیاری کر رہی ہے سپریم کورٹ میں عدالتوں کے اندر جانے کی, لیکن کس نے اتنی جرت دی پیمرا کو کہ وہ اس بات کے خوف کو ایک طرف رکھ کے کہ وہ عدالتی مفروم کو ٹی وی چینل پر لائیو دکھائیں گے تو انہیں توہین عدالت جیسے جو معاملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کون ان کی ہلہ شیری کر رہا ہے؟ اسلام آباد کے باخبر ذرائع جو ہیں وہ اس کا اشارہ نیوٹرلز کی جانب کر رہے ہیں. اور ایک اور اہم ترین معاملہ 29 اگست کے حوالے سے آج ایک تو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی گئی اسلام آباد کے اندر, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. سیلاب کے معاملے کے حوالے سے جیو ٹی وی کی یہ خبر تھی, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی. بعد میں کچھ ذرائع سے یہ خبریں چلوائی گئیں کہ دعوت دی جا رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی دعوت جو کہ پہنچی بھی نہیں ہمارے تک, اور جس طرح سے سیاسی معاملہ اس ساری سیلابی صورتحال کو بنایا, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیوں کر اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر سکتی ہے. دوسرا اہم ترین بڑا ایونٹ جو کہ عمران خان کی لائیو ٹیلی تھان سے پہلے بڑا سگنیفیکنٹ ہے معاف کیجیے گا, عمران خان جنہوں نے سب سے پہلے اگلے قدم پر بڑھتے ہوئے انیشیٹو لیا اور آج رات 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک لائیو ٹرانسمیشن ٹیلی تھان کرنے جا رہے ہیں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے. پاکستان کی تاریخ کی اہم ترین ٹیلی تھان عمران خان کریں گے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اتحادیوں کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں, اور اس اجلاس میں جو کہ آج شام ذرائع کے مطابق 6 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے, اس میں حکومت کے تمام اتحادی تو شریک ہو ہی رہے ہیں. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اجلاس میں وزراء اعلیٰ کو بھی بلا لیا گیا ہے اب, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلایا گیا تو اعتراضات ہوئے ان کے اوپر. یہ بھی سننے میں آیا کہ جی ایچ کیو کی جانب سے بھی انہیں مشورہ دیا گیا, ان کی جانب سے ناراضگی کا بھی اظہار بھی کیا گیا اور کلاس لی گئی, اور اب یہ جو وزراء اعلیٰ ہیں یعنی پنجاب اور کے پی کے جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے انہیں بھی بلایا جا رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ, تینوں مسلح افواج کی قیادت بھی اس ہنگامی اجلاس میں شرکت کرے گی, یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ اس وقت سے جو ہے وہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں سندھ کے, بلوچستان کے, ان کے دورے پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایئر چیف اور نیول چیف ان کو بھی بلایا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے اہم ترین فیصلے متوقع. لیکن کیا یہ شہباز شریف کا فیصلہ میڈیا کی اٹینشن لینے کے لیے این اس دن جس دن عمران خان رات کو 9 بجے ٹیلی تھان ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں کہ اسی دوران کچھ اور بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے خصوصی احکامات پاکستانی افواج کو, پاکستان کے تمام ان فوجی جوانوں کو جو کہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, ان کو خصوصی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے اندر بھی چاہے اس بات کو دیکھے بغیر کہ وہاں پر کس سیاسی جماعت کی حکومت ہے, تمام تر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں اور لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کریں اور امدادی سرگرمیوں کے اندر, ریلیف آپریشن کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, چاہے وہاں پر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, بلوچستان کے اندر اتحادی حکومت ہو, پنجاب اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو. خصوصی احکامات ان کی جانب سے یہ جاری کیے گئے ہیں کہ تمام تر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن بھی بہتر بنائی جائے. ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب 29 اگست کی اس تاریخ کے گزر جانے کے بعد ذرائع اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب اس وقت کیونکہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے موجودہ امپورٹڈ حکومت سیف پوزیشن میں نظر آتی ہے, اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کچھ مخصوص حلقے جو کہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی نہ کریں, جن کا یہ خیال تھا کہ ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کے وقت جو اختلافات پیدا ہوئے وہ آگے بھی جا سکتے تھے, وہ اس موقع کے اوپر ایک بار پھر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مختلف غیر جانبدار حلقوں کے ذریعے رابطے بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, جس میں کچھ اندرونی حلقے بھی شامل ہیں, جس کے اندر کچھ بیرونی حلقے بھی شامل ہیں, کیونکہ اس ڈیل کے ڈن ہونے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ رجیم آپریشن کے پہلے مرحلے میں تو عمران خان کو ایک طرف کر دیا گیا, لیکن دوسرا مرحلہ جس کے اندر یہ خیال تھا پی ڈی ایم کا اور کچھ حلقوں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کا کہ شاید عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے بآسانی الیکشن سے آؤٹ کروا دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا راستہ روکا جائے گا, انہیں یہ نظر آ رہا ہے عوامی موڈ دیکھتے ہوئے
اور ضمنی انتخابات کے حلقوں کے نتائج دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس وقت جو سپریم کورٹ کی جانب سے اس وقت جو ایک خاموشی ہے ان تمام تر معاملات پر، کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاموشی کسی نئے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اگر الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹس کے اندر بھی کس قسم کے نام نہاد کیسز کے ذریعے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے الٹا پڑ جائے۔ عمران خان کے ساتھ روابط بحال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹیبل کے اوپر لا کر نئے الیکشن کے حوالے سے نواز شریف اور موجودہ امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے کوئی NRO حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور عمران خان کو اس بات پر منایا جائے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے جو کچھ حلقے غور کر رہے ہیں اس پر عمران خان اگر ایک نرم پالیسی اختیار کر لیں، اگلے الیکشن کے دوران نواز شریف بھی 5 سالہ نااہلی اپنی مکمل ہونے کی صورت میں اگر قومی اسمبلی سے یہ قانون پاس کرا لیا جاتا ہے تو عمران خان کا منت ترلے کر کے ان سے یہ جو ہے وہ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف عوام کو اگر سڑکوں پر نہ نکالیں، اگر اس فیصلے کے خلاف عدالت میں نہ جائیں، اگر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں تو آپ کو جلد از جلد الیکشن مل سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب جلد از جلد الیکشن اگر ہوئے بھی تو 29 نومبر سے پہلے تو ہو نہیں سکتے، یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد عمران خان کو رمضان سے پہلے الیکشن دے دیے جائیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان ایسی کسی بھی ڈیل پر جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور اب ملک کے اندر فوری طور پر جو نئے الیکشن ہیں وہ بھی اس طرح سے عمران خان کی پریفرنس نہیں، پنجاب کی حکومت حاصل کرنے کے بعد اور موجودہ حکومت کے اکنامک فرنٹ پر بدترین کارکردگی کے بعد، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہ مستقبل کی سیاست کے تمام کارڈز ایک بار پھر عمران خان کے ہاتھ میں، اور بہت جلد عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بڑا سیاسی سرپرائز دینے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد